الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو کامیاب فرما رہے ہیں جو جنت میں چلا گیا اور جہنم سے بچ گیا، اس کو اللہ کامیاب فرما رہے ہیں۔ اور جس کے پاس مال و اسباب ہیں اور اعمال کا ذخیرہ نہیں، وہ اللہ کے ہاں کامیاب نہیں۔ اور جس کے پاس مال و اسباب تو نہیں ہے لیکن اعمال کا ذخیرہ ہے، فرائض کی پابندی ہے، تسبیحات ہیں، معاملات درست ہیں، اس کی زندگی میں قرآن و حدیث کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس مال و اسباب نہیں ہے لیکن وہ کامیاب ترین شخص ہے۔ اور جس کے پاس اعمال بھی ہیں اور مال بھی ہے، اس کے بارے میں تو پیارے نبی کا ارشاد ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ عطا فرما دے۔ ہماری سوچ میں اور صحابہ اکرام کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کچھ غریب صحابہ، یہ لفظ صحابہ پہ جچتا نہیں لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، دنیا داروں کو سمجھانے کے لیے۔ حقیقی غریب وہ ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ صحابہ تو شہزادے تھے، شہزادے، چشم فلک ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ آسمان کے فرشتے ان کی زیارت کے لیے آسمانوں پہ خدا کی قسم تڑپتے تھے۔ وہ غریب نہیں تھے لیکن ہم جیسے اس دور میں دنیا سے جو متاثر ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں۔ جن کا جیب خالی تھا وہ صحابہ حضور کے پاس آئے، کہنے لگے، اللہ کے محبوب، یہ جو آپ کے جان نثار ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دل میں ان کا ادب و احترام ہے۔ رحماء بینہم کی تفسیر صحابہ کی زندگیاں۔ عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب، ان کے پاس مال بھی ہے، اعمال کا ذخیرہ بھی ہے، وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مال نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ عبادت سے محروم ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، میں آپ کو ایسا عمل بتا دیتا ہوں، اگر تم اس عمل کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لو تو تم ان سے آگے نکل جاؤ گے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اب وہ صحابہ خوش ہو گئے۔ ہمیں تو اللہ کے نبی نے، طبیب کائنات نے، محسن اعظم، مواحد اعظم، معلم اعظم، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے بڑا انمول خزانہ ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سے صحابہ نے اس عمل کی اہتمام شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر دربار نبوت میں حاضر ہو کر بڑے ادب سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پاک اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل۔ اے اللہ کے پاک محبوب، جو صحابہ مال و دولت والے ہیں انہوں نے بھی اس عمل پر اہتمام کا معمول بنا لیا،
تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو عطا فرما دے، یہ اللہ کا کرم ہے جس کو عطا فرما دیں۔ تو صحابہ کی معیار، صحابہ کی دوڑ آخرت کی تھی، تو آپ نے یہ نسخہ بھی بتایا، اپنی امت کو یہ وظیفہ بھی بتا دیا کہ جس کے بعد فرائض کی ادائیگی ہے اور تسبیحات بھی ہیں، معاملات بھی درست ہیں، ان کے لیے یہ نسخہ نور علی نور ہے کہ جو شخص، جو بندہ یا جو بندی فجر کی نماز کے بعد، اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ لگ گیا کہ ہر وظیفے سے پہلے فرائض کی ادائیگی ضروری ہے، اور فرمایا جو بندہ فرض نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد جو بندہ یا بندی 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھ لیتا ہے تو محمد الرسول اللہ کی گارنٹی ہے، اور ہمیں حضور کی گارنٹی پہ خدا کی قسم ناز ہے، وہ بندہ جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ اسے جہنم تو بہت دور کی بات ہے، اللہ رب العزت اسے جہنم کا دھوئیں سے بھی اللہ محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔